بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں 100 سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی سوالات جو ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ یہ شعر کس کی نظم کا حصہ ہے؟ چک بست، اسماعیل میرٹھی، جوش ملیحہ آبادی یا پھر علامہ اقبال؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا علامہ اقبال۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ یہ شعر جو ہے علامہ اقبال کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بات کریں چک بست، اسماعیل میرٹھی، جوش ملیحہ آبادی، علامہ اقبال کے بارے میں بات کریں تو پنڈت برج نارائن چک بست کی پیدائش جو ہے 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1926 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو بریلی میں، ٹھیک ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اسماعیل میرٹھی کی پیدائش جو ہے 1844 عیسوی کو میرٹھ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وفات جو ہے 1917 عیسوی کو میرٹھ ہی میں ہوئی ہے۔ جوش ملیحہ آبادی کی پیدائش جو ہے کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1896 عیسوی کو ہوئی ہے، اور کہاں ہوئی ہے؟ تو ملیحہ آباد میں، ٹھیک ہے۔ اور وفات جو ہے ان کی اسلام آباد میں جو ہے 1982 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کی پیدائش اور وفات جو ہے 1877 سے 1938 سے، ٹھیک ہے۔ 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ان کی پیدائش ہے، اور وفات جو ہے 1938 عیسوی کو لاہور میں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کربل کتھا کا ذکر پہلی بار کس تذکرے میں ملتا ہے؟ طبقات الشعراء، گلشن بخار، تذکرۂ ہندی یا پھر گلشن ہند؟ یہ دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، طبقات الشعراء ہند، ٹھیک ہے۔ کربل کتھا کا ذکر جو ہے پہلی بار جو ہے طبقات الشعراء ہند تذکرہ میں ملتا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ طبقات الشعراء ہند کس کا تذکرہ ہے؟ جی ساتھیو، تو یاد رکھیے گا طبقات الشعراء ہند یہ مولوی کریم الدین کا ہے، ٹھیک ہے۔ مولوی کریم الدین کا جو ہے یہ تذکرہ ہے۔ اور گلشن بخار کس کا تذکرہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا گلشن بخار جو ہے مصطفیٰ خان شفتہ کا ہے۔ تذکرۂ ہندی کس کا تذکرہ ہے؟ تو غلام حمدانی موسیفی، ٹھیک ہے، غلام حمدانی موسیفی۔ اور جو ہے گلشن ہند کس کا تذکرہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا مرزا علی لطف، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، محقق اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، ٹھیک ہے۔ اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ قاضی عبدالودود کی تخلیق، غالب بحیثیت محقق، اور مولوی عبدالحق کی تخلیق اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، ٹھیک ہے، کرام کا حصہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ، یہ کتاب مولوی عبدالحق کا ہے۔ غالب بحیثیت محقق قاضی عبدالودود کا ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں اردو کی کس کا ہے؟ تو محمود شیرانی کا ہے، نہ کہ جمیل جالبی، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ محمد تقی میر یہ کس کی کتاب ہے؟ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں، یہ محمود شیرانی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں دیا ہے ہمت نظر غمزہ سبرس کے کردار ہیں، بی میں دیا گیا ہے سریا ڈرامہ اندر صبا کا کردار ہے، سی میں دیا گیا ہے ڈرامہ انارکلی میں بختیار سلیم کا بے تکلف دوست ہے، اور جو ہے ڈی میں دیا گیا ہے جان عالم باغ و بہار کا کردار ہے۔
یہ دوستو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ہمت، نظر، غمزہ، یہ سبھی جو ہیں داستان سبرس کے کردار ہیں جو ملا وجہ کا داستان ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں داستان سبرس کب لکھی گئی ہے، تو یاد رکھیے گا 1635 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ اور سی والا جو بیان ہے، ڈرامہ انارکلی میں بختیار جو ہے وہ سلیم کا بے تکلف دوست ہے، یاد رکھیے گا پچھلی دفعہ یہ پوچھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بی میں دیا گیا ہے سوریا ڈرامہ اندر صبا کا کردار ہے، تو یاد رکھیے گا سوریا جو ہے ڈرامہ اندر کا نہیں ہے بلکہ انارکلی کا ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ جان عالم باغ و بہار کا کردار ہے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، بلکہ جان عالم جو ہے بتائیں آپ مجھے کس داستان کا کردار ہے؟ جی دوستو تو جان عالم جو ہے یہ داستان فسانے عجائب کا کردار ہے، ٹھیک ہے، باغ و بہار کا نہیں ہے۔ جان عالم کس کا کردار ہے؟ تو باغ و بہار کا، تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا، اے اور سی اس کا درست آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی میں نے آپ لوگوں سے تخلیق کار کا جو ہے نام پوچھا تھا، محمد تقی میر، تو اس کا تخلیق کار جو ہے وہ جمیل جالبی ہے، ٹھیک ہے۔ محمد تقی میر جو ہے کس کی کتاب ہے، تو یاد رکھیے گا جمیل جالبی کی، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب بتانا ہے، بہت ہی عام سوال ہے یہ۔ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، ٹھیک ہے، سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے سرور جہان آبادی، اس کے بعد اسماعیل میرٹھی، پھر اس کے بعد اکبر الہ آبادی، پھر نون میم راشد۔ اب کیسے ہوگا دیکھتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ سرور جہان آبادی کی وفات کب ہوئی ہے، تو یاد رکھیے گا 1910 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ اور اسماعیل میرٹھی کی وفات کب ہوئی ہے، تو 1917 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ اور اکبر الہ آبادی کی وفات کب ہوئی ہے، تو یاد رکھیے گا 1921 عیسوی کو۔ نون میم راشد کی وفات کب ہوئی ہے، تو یاد رکھیے گا 1975 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ سرور جہان آبادی کی وفات 1910، اسماعیل میرٹھی کی 1917، اکبر الہ آبادی کی 1921 اور نون میم راشد کی 1975۔ تو یہ وفات کے اعتبار سے زمانی ترتیب درست ہو جائے گا۔ اب اگر سرور جہان آبادی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو یاد رکھیے گا ان کی پیدائش جو ہے 1873 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسماعیل میرٹھی کی کب ہوئی ہے، تو یاد رکھیے گا 1844 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ اکبر الہ آبادی کی کب ہوئی ہے، تو 1846 عیسوی کو۔ نون میم راشد کی پیدائش کب ہوئی ہے، تو پنجاب میں جو ہے 1910 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 6 ہے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ یہاں صحیح جوڑ بتانا ہے کون سی تخلیق کس کی ہے۔ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، ٹھیک ہے، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ محمد حسین آزاد کی تخلیق صبح امید، ٹھیک ہے۔ صبح امید کس کی نظم ہے، تو محمد حسین آزاد کی ہے۔ نشاط امید جو ہے الطاف حسین حالی کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ذوق و شوق جو ہے علامہ اقبال کی نظم ہے، داخل نصاب نظم ہے یہ ذوق و شوق۔ اور صبح خدا کی ثنا جو اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں دیا گیا ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے۔ بی والا بیان ہے کندن کنہیا لال کپور کا خاکہ ہے۔ سی والا بیان ہے چند ہم عصر مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اور ڈی والا بیان ہے غبار خاطر خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا درست آنسر کیا ہوگا؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں یہ ابن انشا کا سفر نامہ ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا ابن بطوطہ کے تعاقب میں کس کا سفر نامہ ہے، تو ابن انشا کا۔ اور چند ہم عصر جو ہے یہ مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کندن یہ والا غلط ہو جائے گا، کندن کنہیا لال کپور کا نہیں ہے، یہ کن کا ہے، تو یاد رکھیے گا رشید احمد صدیقی کا، ٹھیک ہے۔ کندن کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے، تو یاد رکھیے گا رشید احمد صدیقی، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ غبار خاطر خاکوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ خطوط کا مجموعہ، اور یہ کن کا ہے، تو مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا، اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاعر اور ان کے شعری مجموعے کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
यहाँ दिया गया है फैज़ अहमद फैज़, नक्श फरियादी, मखदूम मुहिउद्दीन, यादें अख्तरुल ईमान, सुर्ख सवेरा और नून मीम राशिद, गुमान का मुमकिन। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, ए और डी इसका राइट आंसर होगा। फैज़ अहमद फैज़ की शेरी मजमूआ नक्श फरियादी है और नून मीम राशिद का गुमान का मुमकिन है। ठीक है, मखदूम मुहिउद्दीन का यादें नहीं है बल्कि किनका है आप मुझे बताएं। ठीक है, और अख्तरुल ईमान का सुर्ख सवेरा नहीं है। जी, तो अब यहाँ देख लीजिए, सुर्ख सवेरा ये मखदूम मुहिउद्दीन का है और अख्तरुल ईमान की यादें हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो, यह किसका कौल है? अब्दुल काहिर जुरजानी, इब्न रशीक, कुद्दामा इब्न जाफ़र या फिर अब इब्न खल्दून। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, कुद्दामा इब्न जाफ़र। ठीक है, कुद्दामा इब्न जाफ़र का ये मशहूर कौल है, बेहतरीन शेर वह है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो, और ये इनकी किताब है अहसनुश्शोरा फ़ी किस्बा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अहसनुश्शोरा किसकी किताब है? तो याद रखिएगा कुद्दामा इब्न जाफ़र की। ठीक है, और इस किताब में इन्होंने ये बात लिखी है, बेहतरीन शेर वह है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो। ठीक है, कुद्दामा इब्न जाफ़र ने ये बात जो है अपनी किताब अहसनुश्शोरा किस्बा में लिखी है, बेहतरीन शेर वह है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। गुबारे खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किस शहर से लिखे? रांची, दिल्ली, श्रीनगर या फिर अहमदनगर। ये दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, अहमदनगर। गुबारे खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने जो है अहमदनगर शहर से लिखे थे। ठीक है, याद रखिएगा, गुबारे खातिर के खतूत जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है शहर अहमदनगर से लिखे थे। याद रखिएगा, किस शहर से लिखे थे गुबारे खातिर के खतूत? तो शहर अहमदनगर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमूए हम वहशी हैं में कौन से अफसाने शामिल हैं? अंधे, लाल बाग, जैक्सन, कालू भंगी या फिर दूसरी मौत, अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी के बाद, गालीचा या फिर दो फरलांग लंबी सड़क, महालक्ष्मी का पुल, बालकोनी, ताई असीरी या फिर लाला घसेटा राम, दिल का चिराग, दूसरी मौत या फिर अंधे। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, कृष्णचंद्र के अफसारी मजमूए हम वहशी है वे अफसारे शामिल है, लाला घसेटा राम, दिल का चिराग, दूसरी मौत और अंधे। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 है, झेल में से दो जुमरे शेर की हैसियत से सही हैं और दो गलत। दो सही जो है जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इश्क से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया, दोस्त दार दुश्मन है एतमाद दिल मालूम, हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आज़मा पाया। ठीक है, ये दुरुस्त अशआर हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 है, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर डैश किया, तकल्लुम, तबस्सुम या तरहम या फिर तोहम। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी तबस्सुम। ठीक है, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने यह सुनकर तबस्सुम किया। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 है, तहरीक व रुझान और उससे वाबस्ता शख्स के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ये दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जदीदियत से वाबस्ता शमशुर रहमान फ़ारूकी थे, अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता मौलवी समीउल्लाह थे, रोमानवी तहरीक से वाबस्ता अख्तर शिरानी थे और तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता मखदूम मुहिउद्दीन थे। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन है जो ज़मानी एतबार से दुरुस्त है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, अलीगढ़ तहरीक पहले और उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक। ठीक है, और फिर जदीदियत। याद रखिएगा, पहले अलीगढ़ तहरीक आएगा, फिर तरक्की पसंद तहरीक और फिर जदीदियत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
سوال نمبر 16 ہے افسانہ فوٹوگرافر کس کی تصنیف ہے؟ اس میں سے افسانہ فوٹوگرافر کس کی تصنیف ہے؟ اقبال، غیاث احمد گدی، قرۃ العین حیدر یا خواجہ احمد عباس؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، ٹھیک ہے۔ افسانہ فوٹوگرافر جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے افسانے مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ روشنی کی رفتار افسانے مجموعہ 1982 عیسوی میں شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ٹوٹل 18 افسانے شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو میں تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوا؟ تنقید شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر یا پھر ردال موازنہ؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، ٹھیک ہے، موازنہ انیس و دبیر، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ موازنہ انیس و دبیر کی سن اشاعت کیا ہے؟ جی دوستو، تو موازنہ انیس و دبیر کی پہلی اشاعت جو ہے 1907 عیسوی، ٹھیک ہے، 1907 عیسوی میں جو ہے موازنہ انیس و دبیر جو ہے پہلی بار جو ہے شائع ہوئی ہے۔ اور تنقید شعر العجم یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رہے گا، تنقید شعر العجم شیرانی صاحب کی ہے، محمود شیرانی کی یہ تخلیق ہے، ٹھیک ہے، اور شعر العجم یہ شبلی نعمانی کی تخلیق ہے، اور یہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو یاد رکھیے گا شعر العجم جو ہے 5 جلدوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور رد الموازنہ یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا میر افضل علی، ٹھیک ہے، رد الموازنہ یہ تخلیق جو ہے میر افضل علی کی ہے، ٹھیک ہے، رد الموازنہ میر افضل علی کی تخلیق ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سنسکرت شعریات میں دھونی کے نظریے کے لیے ان میں سے کس نقاد کو شہرت ملی؟ آنند وردھن، ابھینو گپت یا آچاریہ شنکر یا پھر بھاما؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، ٹھیک ہے، آنند وردھن۔ سنسکرت شعریات میں دھونی کے نظریے کے اولین جو ہیں آنند وردھن ہے، ٹھیک ہے، دھونی کا نظریہ جو ہے آنند وردھن نے ہی دیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں دیا گیا بیان ہے، اے میں دیا گیا ہے 19ویں صدی کی دو داستانی مثنویاں سیر البیان اور گلزار نسیم بہت مقبول ہوئے۔ بی میں دیا گیا ہے سیر البیان اسم با مسمہ نہیں ہے، اور سی میں دیا گیا ہے گلزار نسیم دہلی کے مشہور مثنویوں میں نہایت اہم ہے، اور ڈی میں دیا گیا ہے نجم النساء مثنوی سیر البیان کا سب سے متحرک اور فعال کردار ہے۔ یہ ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، ٹھیک ہے، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 19ویں صدی کی 2 داستانی مثنویاں جو ہیں سیر البیان اور گلزار نسیم بہت مقبول ہیں، یہ درست ہے۔ نجم النساء جو ہے مثنوی سیر البیان کا سب سے متحرک اور فعال کردار ہے۔ سیر البیان یہاں دیا گیا ہے اسم با مسمہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ سیر البیان اسم با مسمہ مثنوی ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا۔ گلزار نسیم دہلی کے مشہور مثنویوں میں نہایت اہم ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ لکھنوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پناہ ہو گئے، اس شعر میں کون سی صنعت لائی گئی ہے؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا حسن تعلیل، ٹھیک ہے، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پناہ ہو گئے، اس شعر میں جو ہے صنعت تعلیل، حسن تعلیل جو ہے پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کس شاعر نے 2 تخلص استعمال کیے ہیں؟ شاد مومن، خواجہ احمد عباس یا پھر مرزا اسد اللہ خان غالب؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا مرزا اسد اللہ غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے 2 تخلص استعمال کیے، پہلے کیا کیے تھے؟ تو پہلے اسد، اس کے بعد سے غالب تخلص استعمال کر لیا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی، اس جملے سے کس ناول کا آغاز ہوتا ہے؟ گودان بستی، ایک چادر میلی سی یا پھر آگ کا دریا؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، آج
ایک چادر میلی سی، ناول ایک چادر میلی سی کے جو ہے اس جملے سے آغاز ہوتا ہے۔ آج شام سورج کی ٹکیاں بہت لال تھی، اس جملے سے جو ہے ناول ایک چادر میلی سی کا آغاز ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، ٹھیک ہے، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ہندوستانی لسانیات یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا سید محی الدین قادری زور۔ داستان زبان اردو شوکت سبزواری کی اہم تخلیق ہے۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھیے گا ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ سید احتشام حسین کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو یہ مسعود حسین خان کی تخلیق ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سی کتاب رشید حسن خاں کی مرتب کردہ ہے؟ دیوان غالب، فسانہ عجائب، تذکرہ گلشن عشق یا پھر کلیات ولی؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا داستان فسانہ عجائب۔ رجب علی بیگ سوری کی داستان ہے، ٹھیک ہے، جو ہے رشید حسن خان نے اس داستان کو جو ہے مرتب کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 25 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں دیا گیا ہے آئندہ زمانہ سر سید کا مضمون ہے۔ بی میں دیا گیا ہے حیات جاوید خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے۔ سی میں دیا گیا ہے چارپائی مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے، اور ڈی میں دیا گیا ہے غبار خاطر میں خطوط کی مجموعی تعداد 24 ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، ٹھیک ہے، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ حیات جاوید خواجہ الطاف حسین حالی کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے حالی نے جو ہے سر سید احمد خان کی زندگی پر لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب۔ اور غبار خاطر میں خطوط کی مجموعی تعداد جو ہے 24 ہے۔ اور یہاں دیا گیا ہے آئندہ زمانہ سر سید کا مضمون ہے، تو یاد رکھیے گا دوستو آئندہ زمانہ سر سید کا مضمون نہیں ہے بلکہ محمد فضل الرحمن کی تخلیق ہے۔ کس کی ہے آئندہ زمانہ؟ تو محمد فضل الرحمن، محمد فضل الرحمن، ٹھیک ہے۔ آئندہ زمانہ کس کی تخلیق ہے؟ تو محمد فضل الرحمن کی، ٹھیک ہے، سر سید کی نہیں ہے۔ آئندہ زمانہ کس کی تخلیق ہے دوستو؟ تو محمد فضل الرحمن کی، تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ چارپائی مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، بلکہ کن کی ہے؟ تو رشید احمد صدیقی۔ چارپائی کس کی تخلیق ہے، کس کا انشائیہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا رشید احمد صدیقی کا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے سی غلط ہو جائے گا، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صنف کے اعتبار سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں دیا گیا ہے آخری تحفہ واردہ زادہرا، بی میں دیا گیا ہے ہم وحشی ہیں، 3 غنڈے شکست، سی میں دیا گیا ہے پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، شیشے کے گھر، اور ڈی میں دیا گیا ہے ٹیڑھی لکیر، ضدی، چوتھی کا جوڑا۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، ٹھیک ہے، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے اور سی۔ آخری تحفہ واردات زادہرا یہ کیا ہیں سبھی؟ تو یاد رکھیے گا یہ سبھی جو ہیں افسانوی مجموعے ہیں۔ آخری تحفہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ داخل نصاب منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم وحشی ہیں، ایک سیکنڈ، اور واردات، ٹھیک ہے، آخری تحفہ واردات اور زادہرا یہ جو ہے سبھی جو ہیں منشی پریم چند کے افسانوی مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ واردات جو ہے یہ یاد رکھے واردات جو ہے یہ داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سبھی جو ہے منشی پریم چند کے افسانوی مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو دیا گیا ہے سی میں پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار اور شیشے کا گھر، تو یہ یاد رکھیے گا پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار اور شیشے کا گھر یہ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار اور شیشے کا گھر، ٹھیک ہے، قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعے ہیں، تو اس اعتبار سے اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بی میں دیا گیا ہے موحشی ہیں، 3 گنڈے شکست، تو ہم وحشی ہیں جو ہیں ہم وحشی ہیں اور 3 گنڈے جو ہیں یہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے، اور شکست یہ کرشن چندر کا ناول ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم وحشی ہیں 3 گنڈے یہ جو ہے افسانوی مجموعہ ہے کرشن چندر کا، اور شکست ناول ہے، ٹھیک ہے۔ اور ٹیڑھی لکیر، ضدی، چوتھی کا جوڑا، تو یاد رکھیے گا ٹیڑھی لکیر جو ہے ٹیڑھی لکیر اور ضدی یہ عصمت چغتائی کا کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ عصمت چغتائی کے ناول ہیں، ٹیڑھی لکیر اور ضدی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی کا جوڑا کیا ہے؟ تو چوتھی کا جوڑا یہ عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
شاعر اور ان کی نظم کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. اے میں دیا گیا ہے نذیر اکبر آبادی شہر کی طرف خطاب خواجہ الطاف حسن حالی شہر عاشوب. بی میں دیا گیا ہے پنڈت برج نارائن چکبست خاک ہند. اور ڈی میں دیا گیا علامہ اقبال لالۂ صحرائی. جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا. ٹھیک ہے, سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. پنڈت برج نارائن چکبست کا نظم کیا ہو جائے گا تو خاک ہند. علامہ اقبال کا نظم جو ہے لالۂ صحرائی ہوگا. شعر کی طرف خطاب یہ کن کا نظم ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں. ٹھیک ہے, اور شہر عاشوق کن کا ہے تو یہ بھی مجھے جو ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں فٹافٹ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تذکرہ ریختہ گویاں کس کی تالیف ہے؟ ان میں سے تذکرہ ریختہ گویاں کس کی تالیف ہے؟ اعظم الدولہ سرور, لکشمی نارائن شفیق, فتح علی گردیزی یا پھر قیام الدین قائم چاند پوری. جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فتح علی گردیزی. ٹھیک ہے, تذکرہ ریختہ گویاں جو ہے یہ فتح علی گردیزی کا تذکرہ ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ایمرجنسی کے پس منظر میں کون سا ڈرامہ لکھا گیا؟ اندھیرا اجالا, مٹی کا بلاوا, انارکلی یا پھر ڈرامہ ضحاک. جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا یعنی ڈرامہ ضحاک. یہ کس کا ڈرامہ ہے تو یاد رکھیے گا محمد حسن کا. ٹھیک ہے, اور اس میں کتنے مناظر ہیں تو 6 مناظر ہیں. اور یہ ڈرامہ کب شائع ہوا ہے تو 1980 عیسوی کو. ٹھیک ہے, 1980 کو شائع ہوا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 30 ہے صنف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. اے میں دیا گیا ہے میلہ گھومنی, ہتک, جیلا وطن, بچو پھوپھی. اور بی میں دیا گیا ہے کفن, حسن اور حیوان, ایک چادر میلی سی, آگ کا دریا. سی میں دیا گیا ہے فائر ایریا, بستی, اداس نسلیں, گودان. ڈی میں دیا گیا ہے صرف ایک سگریٹ, پان شاپ, بڑے گھر کی بیٹی اور ٹیڑھی لکیر. جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا. ٹھیک ہے, اے اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. میلہ گھومنی, ہتک, جیلا وطن اور بچو پھوپھی. ٹھیک ہے, میلہ گھومنی جو ہے یہ علی عباس حسینی کا افسانہ ہے. ہتک یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے. جیلا وطن قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے. اور بچو پھوپھی جو ہے یہ عصمت چغتائی کا افسانہ ہے. ٹھیک ہے, اے والا جو زمرہ ہے وہ افسانوں کا زمرہ ہے. میلہ گھومنی کن کا افسانہ ہے تو علی عباس حسینی کا. ٹھیک ہے, ہتک کن کا افسانہ ہے تو سعادت حسن منٹو کا. ٹھیک ہے, اور جیلا وطن کن کا افسانہ ہے تو قرۃ العین حیدر کا. اور بچو پھوپھی کن کا افسانہ ہے تو یاد رکھیے گا عصمت چغتائی کا. ٹھیک ہے, فائر ایریا, بستی, اداس نسلیں اور گودان یہ ناولوں کا زمرہ ہے. فائر ایریا کن کا ناول ہے تو الیاس احمد گدی کا. بستی انتظار حسین کا. اداس نسلیں کن کا ہے تو عبداللہ حسین کا. فائر ایریا الیاس احمد گدی کا ناول ہے. بستی انتظار حسین کا. اداس نسلیں الیاس احمد گدی کا, عبداللہ حسین کا یاد رکھیے گا. سوری, اداس نسلیں جو ہے یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے. گودان جو ہے یہ منشی پریم چند کا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں بی میں جو دیا گیا ہے کفن, کفن یہ کن کا ہے تو یاد رکھیے گا کفن جو ہے منشی پریم چند کا ہے. ٹھیک ہے, اور حسن اور حیوان جی دوستو تو یہاں کفن جو ہے یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے. اور ایک چادر میلی سی یہ راجندر سنگھ بیدی کا جو ہے ناول ہے. آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے. تو اس اعتبار سے بی غلط ہو جائے گا, اس میں افسانہ اور ناول ہے. ٹھیک ہے, اور ڈی میں دیا گیا ہے صرف ایک سگریٹ, پان شاپ اور بڑی گھر کی بیٹی ٹیڑھی لکیر. تو یہاں ٹیڑھی لکیر جو ہے قرۃ العین حیدر کا ناول ہے اور صرف ایک سگریٹ جو ہے یہ افسانہ ہے. ٹھیک ہے, اور بڑی گھر کی بیٹی بھی افسانہ ہے. اور بڑی گھر کی بیٹی کن کا افسانہ ہے تو یاد رکھیے گا منشی پریم چند کا. ٹھیک ہے, صرف ایک سگریٹ, پان شاپ اور بڑی گھر کی بیٹی. ٹھیک ہے, یہ راجندر سنگھ بیدی کے. سوری آپ لوگ ایک سیکنڈ, صرف ایک سگریٹ اور پان شاپ. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ, صرف ایک سگریٹ, پان شاپ. ٹھیک ہے, یہ راجندر سنگھ بیدی کے جو ہے افسانے ہیں. ٹھیک ہے, اور بڑی گھر کی بیٹی جو ہے یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے. ٹھیک ہے, اسے کریکٹ کر لیجیے گا. صرف ایک سگریٹ اور پان شاپ جو ہے کن کے افسانے ہیں
तो याद रखिएगा बेदी के हैं, और बड़ी घर की बेटी जो है मुंशी प्रेमचंद का। और टेढ़ी लकीर किन का है, तो टेढ़ी लकीर जो है इसमें चुगताई का नावल, तो इस एतबार से डी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ए और सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रानी केतकी कहानी किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है, हिंदी, उर्दू, दक्कनी, उर्दू, हिंदी या फिर फ़ारसी। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा हिंदी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा रानी केतकी कहानी की जो है इंशाउल्लाह खान इंशा ने हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर कब लिखी थी, तो 1803 ईस्वी को। ठीक है, और इसे मौलवी अब्दुल हक ने किताबी सूरत में कब शाये किया था, तो याद रखिएगा 1933 ईस्वी को। ठीक है, और इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो 1752 ईस्वी को जो है इंशाउल्लाह खान इंशा की पैदाइश जो है मुर्शिदाबाद में हुई है, और वफ़ात जो है 1817 ईस्वी को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है, फैज़ अख्तर अली ईमान, नून राशिद या फिर मीरा जी। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फैज़ अहमद फ़ैज़। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैज़ अहमद फ़ैज़ की शायरी जो है रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है। फैज़ अहमद फ़ैज़ की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1911 ईस्वी को सियालकोट में हुई है, और वफ़ात 1984 ईस्वी को लाहौर में हुई है। इनके 7 शेरी मजमूए हैं, कौन कौन है, तो नक्शे फरियादी, दस्ते ज़बा, जिंदा नामा, दस्त तह संग, सरवादी सेना, शाम शहरियारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ठीक है, और फैज़ अहमद फ़ैज़ के खुशनविश का नाम क्या है, तो याद रखिएगा महवसाल आशनाई, जो 1980 ईस्वी में शाये हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सी तसनीफ़ मुसन्नी की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गई थी, फसन अजब, बाग़ो बहार, सबरस या फिर बोस्तान ख़याल। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा बाग़ो बहार। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाग़ो बहार जो है मीर अमन की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जमा हो गई थी। मीर अमन के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1732 ईस्वी को कहाँ हुई है, तो दिल्ली में, और वफ़ात जो है 1808 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। मीर अमन ने कुल 2 किताबें तहरीर की है, पहला है बाग़ो बहार, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, गंजो खूबी। बाग़ो बहार 1804 ईस्वी में जो है इन्होंने तकमील की थी। ठीक है, 1802 ईस्वी में जो है इन्होंने तकमील की थी, और 1804 ईस्वी में जो है बाग़ो बहार जो है शाये हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल कौन सा है, इनमें से आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल कौन सा है, आग का दरिया, टेढ़ी लकीर, फिरदौस बरी या उमराव जनादा। जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा आग का दरिया। ठीक है, नावल आग का दरिया जो है आप बीती के तर्ज में लिखा हुआ है। नावल उमराव जनादा जो है ये मिर्ज़ा हादी रसवा का नावल है, और इसे इन्होंने 1899 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, और याद रखिएगा ये एक नफ्सियाती नावल है। ठीक है, उमराव जनादा जो है ये 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और इसमें फ़्लैशबैक की तकनीक इस्तेमाल की गई है। ठीक है, मिर्ज़ा रसवा की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1858 ईस्वी को जो है लखनऊ में इनकी पैदाइश है, और वफ़ात जो है 1931 ईस्वी को हैदराबाद में है। ठीक है, और मिर्ज़ा हादी रसवा जो है इनका शुमार जो है नफ्सियाती नक़ादों में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का पुरतू किसकी गज़ल में नज़र आता है, आज़ाद, बहज़ाद लखनवी, फ़िराक गोरखपुरी या फिर फ़ानी बदायूनी। जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा फ़िराक गोरखपुरी। ठीक है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेज़ी के शेरी रिवायत का पुरतू जो है फ़िराक गोरखपुरी की गज़लों में नज़र आता है। ठीक है, फ़िराक गोरखपुरी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1896 ईस्वी को गोरखपुर में हुई है, और वफ़ात 1982 ईस्वी को हरकत क़ल्ब रुकने की वजह से हुई है। ठीक है, फ़िराक की शायरी की ख़ुसूसियत क्या है, तो रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत। ठीक है, और फ़िराक को उर्दू के तासुराती नक्कात कहा जाता है, और फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 1969 ईस्वी में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा।
फिराक गोरखपुरी पे गुल नगमा पर इनकी अहम शेरी मजमुआ गुल नगमा पर जो है ज्ञानपीठ के अवार्ड 1969 ईस्वी में मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 36 है, किसकी नज़्में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं? नज़ीर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीरा जी या नज़्म तीबा तिबाई? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो 1837 ईस्वी को जो है इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ हुई है? तो पानीपत में। और वफ़ात जो है 1914 ईस्वी को हुई है। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन हाली को उर्दू का बर्नौट शाह कहा जाता है। और याद रखिएगा 1904 ईस्वी में जो है इनको जो है शमसुल उलमा का खिताब मिला था कर्नल हार्लाइट की सिफारिश पर। ठीक है, और नेचुरल शायरी का नज़रिया जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ही पेश किया था। ठीक है, यादगार गालिब जैसी किताब जो है 1897 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। और इन्होंने मुसद्दस मद्दु जज़रुल इस्लाम जो है 1879 ईस्वी में लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुसद्दस मद्दु जज़रुल इस्लाम बहुत पूछा जाता है। और हयात जावेद ये किताब जो है इन्होंने कब लिखी थी? 1901 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, और हयात जावेद भी जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मुक़द्दमा शेर व शायरी इन्होंने कब लिखी थी? तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 37 है, किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलू होती हैं? नून मीम राशिद, मीरा जी, अख्तरुल ईमान या फिर मोहम्मद इकबाल? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा अल्लामा इकबाल। ठीक है, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी को सियालकोट में हुई है और वफ़ात 1938 ईस्वी को लाहौर में हुई है। ठीक है, और याद रखिएगा प्रोफेसर आर्नल्ड की याद में अल्लामा इकबाल ने जो है नाला फ़िराक़ लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 38 है, मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर कौन है? सुरूज जहानाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी या सीमाब अकबर आबादी? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1846 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई है और वफ़ात 1921 ईस्वी को हुई है। ठीक है, दाग और हीरा। ठीक है, दाग और हीरा ये अकबर इलाहाबादी का तनक़ीदी मज़ामीन का मजमूआ है। ठीक है, याद रखिएगा, दाग और हीरा अकबर इलाहाबादी के तनक़ीदी मजमून है। ठीक है, और इनके शामिल नसाब जो नज़में हैं वो कौन कौन है? तो फ़र्ज़ी लतीफ़ा है, बरक़ी कलीसा है और जलवाए दरबार दहली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मजमुआ नग़्ज़ क्या है? इनमें से मजमुआ नग़्ज़ क्या है? तारीख़, तनक़ीद, तबसरा या फिर तज़किरा? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तज़किरा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसका तज़किरा है? मजमुआ नग़्ज़, तो याद रखिएगा कुदरतुल्लाह क़ासिम का। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा निकातुश शोरा जो है ये फ़ारसी में लिखा हुआ पहला तज़किरा है। किसका तज़किरा है? तो मीर तक़ी मीर का। और निकातुश शोरा को किसने तरतीब दिया है? तो याद रखिएगा मौलवी अब्दुल हक़ ने। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक़ ने निकातुश शोरा को जो है तरतीब दिया है। और गुलशन हिंद क्या है? तो गुलशन हिंद जो है उर्दू का पहला तज़किरा है। किसका है? तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 40 है, शुअराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है? नूरुल हसन नक़वी, मौलवी अब्दुल हक़, हनीफ़ अहमद नक़वी या फिर रशीद हसन ख़ान? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा हनीफ़ नक़वी। ठीक है, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुअराए उर्दू के तज़किरे, ये तज़किरा जो है हनीफ़ अहमद नक़वी का है। याद रखिएगा, शुअराए उर्दू का तज़किरा किसका है? तो याद रखिएगा हनीफ़ अहमद नक़वी का। ठीक है, हनीफ़ अहमद नक़वी की पैदाइश के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1936 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 2021 ईस्वी को। ठीक है, इनकी अहम तसानीफ़ जो है गालिब और जहान गालिब, गालिब अहवाल व आसार, गालिब के फ़ारसी ख़ुतूत, तलाश व तारुफ़। ठीक है, और गालिब के चंद फ़ारसी तसानीफ़। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब पंजाहंग, ये सभी तसानीफ़ जो हैं इनके अहम हैं। गालिब और जहान गालिब, गालिब अहवाल व आसार, गालिब के फ़ारसी ख़ुतूत, तलाश व तारुफ़, गालिब के चंद फ़ारसी तसानीफ़ और मिर्ज़ा गालिब पंजाहंग, ये सभी तसानीफ़ जो हैं किनके हैं? तो हनीफ़ अहमद नक़वी के हैं, गालिब पर लिखे हुआ किताब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 41 है, दिल्ली और दिल का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? मुसैफ़ी, मीर, दर्द या फिर सौदा? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा
मीर, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली और दिल का मरसिया जो है मीर की शायरी को कहा गया है। दिल्ली और दिल का मरसिया जो है मीर की शायरी को कहा गया है। मीर तक़ी मीर की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1722 ईस्वी की इनकी पैदाइश है आगरा में, और वफ़ात जो है 1810 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। और इनका असल नाम क्या है तो याद रखिएगा, इनका असल नाम मोहम्मद तक़ी है। और आप मुझे बता दीजिएगा ये किसके दावत पर जो है लखनऊ गए थे। तो जी ये आसिफ़ुद्दौला की दावत पर जो है 1781 ईस्वी में जो है लखनऊ गए थे, ठीक है। और मीर तक़ी मीर के जो है ख़ुद नविश्त का नाम क्या है तो याद रखिएगा दोस्तों, ज़िक्र मीर, ठीक है। ज़िक्र मीर इन्होंने कब लिखी थी तो मेरे ख़्याल से 1772 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी, ठीक है जी दोस्तों। आप लोगों को अगर मालूम हो और करेक्ट तो लिख कर बताइए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 42 है, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री है, सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। तलाश में है सहर बार बार गुज़री है, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री है, इसका सही मुकम्मल मिसरा हो जाएगा तलाश में है सहर बार बार गुज़री है, ठीक है। और ये याद रखिएगा दोस्तों, ये शेर जो है फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुआ दस्ते सबा से माखूज़ है, ठीक है। और दस्ते सबा को फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी बीवी कुलसुम के नाम मंसूब किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 43 है, खीरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खीरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। यह शेर किसका है? फ़ानी, फ़िराक, हज़रत मोहानी या फिर फैज़ अहमद फैज़। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी हज़रत मोहानी। खीरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खीरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। यह शेर जो है हज़रत मोहानी का है। हज़रत मोहानी की पैदाइश कब हुई है तो 1880 ईस्वी को ये काम हुई तो महान में, और वफ़ात जो है 1951 ईस्वी को लखनऊ में हुई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैनुल मुल्क किस मसनवी का किरदार है? बहार इश्क, फूलबंद, सहरुल बयान या फिर गुलजार नसीम। जी दोस्तों, तो याद रखिएगा ज़ैनुल मुल्क जो है यह किरदार जो है मसनवी गुलजार नसीम का है, ठीक है। याद रखिएगा ज़ैनुल मुल्क जो है ये किरदार जो है मसनवी गुलजार नसीम का है। और याद रखिएगा गुलजार नसीम को पंडित दयाल शंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था दोस्तों? तो गुलजार नसीम को पंडित दयाल शंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में लिखा था। और इसे किसने मुरतब किया था तो याद रखिएगा रशीद हसन ख़ान ने, ठीक है। किसने मुरतब किया था तो रशीद हसन ख़ान ने। और मसनवी गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुए हैं तो याद रखिएगा दोस्तों 1844 ईस्वी को, ठीक है। मसनवी गुलजार नसीम जो है 1844 ईस्वी को शाये हुई है। इसे जो है दयाल शंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में लिखा था और रशीद हसन ख़ान ने मुरतब किया था, और ये मसनवी जो है 1844 ईस्वी में शाये हुई है। पंडित दयाल शंकर नसीम के पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1811 ईस्वी को कहाँ हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा इनकी पैदाइश जो है लखनऊ में हुई है, ठीक है। और वफ़ात जो है इनकी 1845 ईस्वी को हुई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? अपने तुक मुझे दे दो, बोला, सपनों के देश में, गरहन। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सपनों के देश में, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि सपनों के देश में ये किसकी तख्लीक है, ठीक है जी दोस्तों। तो सपनों के देश में जो है ये अख्तर अरेनवी की तख्लीक है। किसकी है तो अख्तर अरेनवी की, ठीक है। याद रखिएगा सपनों के देश में जो है अख्तर अरेनवी की तख्लीक है। राजेंद्र सिंह बेदी के पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो सितंबर 1915 ईस्वी को इनकी पैदाइश है। कब कहाँ है तो याद रखिएगा लाहौर में, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश जो है 1915 ईस्वी को जो है लाहौर में हुई है, और वफ़ात जो है 1984 ईस्वी को कहाँ हुई है तो मुंबई में, ठीक है। और याद रखिएगा राजेंद्र सिंह बेदी ने मोहसिन लाहौरी के नाम से कहानियाँ लिखे हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि मोहसिन लाहौरी के नाम से किसने कहानियाँ लिखे हैं, तो याद रखिएगा राजेंद्र सिंह बेदी ने, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि राजेंद्र सिंह बेदी की पहली कहानी जो है किस ज़बान में थी और वो कौन सी थी?
जी दोस्तों, तो याद रखिएगा राजेंद्र सिंह बेदी की पहली कहानी जो है पंजाबी ज़बान में जो है दुख सुख थी। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 46 है, किस नाक़िद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? एहतशाम से, मजनू, मुमताज़ हुसैन या फिर हसन अस्करी? ये दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा हसन अस्करी। ठीक है, हसन अस्करी का ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, बल्कि इसके मुखालिफ थे। ठीक है, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी और मुमताज़ हुसैन का ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से है, हसन अस्करी का नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, हसन अस्करी जो है इनकी अहम तसनीफ़ जो है इंसान और आदमी है, सितारा या बादबान है। ठीक है, ये याद रखें, इंसान और आदमी और सितारा या बादबान ये दोनों तसानीफ़ अहम है, और ये किसकी हैं? तो हसन अस्करी की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47 है, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? उमराव जनादा उर्दू का पहला नावल है, शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है, निकात-उश-शुरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है, या करबल कथा दक्कन की पहली नसरी तसनीफ़ है? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा यानी डी। ठीक है, करबल कथा दक्कन की पहली नसरी तसनीफ़ है। ठीक है, याद रखिएगा, करबल कथा जो है वह दक्कन की पहली नसरी तसनीफ़ है। और यहाँ दिया गया निकात-उश-शुरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निकात-उश-शुरा उर्दू शायरों का उर्दू शायरों का पहला तज़किरा नहीं है। ठीक है, बल्कि उर्दू शायरों का पहला तज़किरा जो है, एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, यहाँ जो है इनमें से दिया गया, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो याद रखिएगा, ये बयान गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बयान जो है गलत हो जाएगा। करबल कथा दक्कन की पहली नसरी तसनीफ़ नहीं है, बल्कि जो है करबल कथा जो है ये शुमाली हिंद की है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो है यहाँ दिया गया करबल कथा दक्कन की पहली नसरी तसनीफ़ है, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि शुमाली हिंद की है। ठीक है, और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात जो है दास्तान जो है रजब अली बैग सुरूर की है। ठीक है, मसनवी के बारे बात जो है दास्तार के बारे बात करें। ठीक है, शुमाली हिंद की पहली दास्तान जो है रजब अली बैग सुरूर की है, फसाने अजायब। और शुमाली हिंद की जो है पहली दास्तान जो है वो ईसवी ख़ान की तसनीफ़ है, क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर, 1770 ईस्वी में जो है इन्होंने लिखा था। ठीक है, ईसवी ख़ान ने। ठीक है, याद रखिएगा, शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान की बात करें तो रजब अली बैग सुरूर की फसाने अजायब, और शुमाली हिंद की पहली दास्तान की बात आए तो क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर। ठीक है, और उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना का बात है तो वो दास्तान नौ तर्ज़ मुरस्सा। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये बयान गलत हो जाएगा। और यहाँ जो बयान है निकात-उश-शुरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है, ये दुरुस्त है। ठीक है, निकात-उश-शुरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है और ये फ़ारसी में लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ दिया है शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी है, तो याद रखिएगा शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी नहीं है। ठीक है, बल्कि शुमाली हिंद की पहली मसनवी जो है बिकट कहानी है। ठीक है, शुमाली हिंद की पहली मसनवी कुतुब मुश्तरी नहीं होगा, बिकट कहानी होगा। ठीक है, इसे दुरुस्त कर लीजिएगा, तो इसी एतबार से बी गलत हो जाएगा। और यहाँ दिया गया उमराव जनादा उर्दू का पहला नावल है, तो उमराव जनादा उर्दू का पहला नावल है, बल्कि मिरातुल उरूज है डिप्टी नज़ीर अहमद का। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये जो है निकात-उश-शुरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। जी बिल्कुल, ये निकात-उश-शुरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है, लेकिन ये फ़ारसी में है। और ये जब उर्दू में बात है, निकात-उश-शुरा जो है उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है, जो उर्दू में लिखा गया वो गुलशन-ए-हिंद है। ठीक है, और निकात-उश-शुरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा जो है फ़ारसी में लिखा गया वो क्या है? तो निकात-उश-शुरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 48 है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यह शेर किसका है? मखदूम, अल्लामा इकबाल, मजरू सुल्तानपुरी या फिर सरदार जाफरी? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा मजरू सुल्तानपुरी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ठीक है,
یہ شعر جو ہے مجروح سلطان پوری کا ہے۔ مجروح سلطان پوری کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1919 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 2000 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ان کا اصل نام اسرار الحسن خان تھا اور مجروح سلطان پوری یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا مجروح سلطان پوری کو غزل کا نقیب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ان کا داخلی نصاب کون سا شعری مجموعہ ہے؟ جی دوستو تو یاد رکھیے گا ان کا داخلی نصاب جو ہے شعری مجموعہ غزل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا دوسرا شعری مجموعہ کا نام مشعل جہاں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ سوال نمبر 49 ہے، امراؤ جان ادا کا کردار فیض علی کیا ہے؟ غلام، بھائی، ڈاکو یا پھر نواب؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈاکو، ٹھیک ہے۔ امراؤ جان ادا کا کردار جو ہے فیض علی وہ ڈاکو رہتا ہے۔ امراؤ جان ادا 25 حصوں پر مشتمل ہے اور اس کی سال تصنیف کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا 1899، ٹھیک ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی پیدائش اور وفات کے بارے میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں، تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 50 ہے، منشی پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا؟ نگار، زمانہ، جامعہ یا پھر مخزن؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی یعنی جامعہ۔ منشی پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار جو ہے ادبی جریدہ جامعہ میں شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کسی متن کے قلمی اور غیر مطبوعہ نسخے کو کیا کہتے ہیں؟ کشکول، مخطوطہ، لوح یا پھر تحشیہ؟ جی دوستو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کسی متن کے قلمی اور غیر مطبوعہ نسخے کو مخطوطہ کہا جاتا ہے۔ یہ سوال پچھلی دفعہ آ چکا ہے، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی متن کے قلمی اور غیر مطبوعہ نسخے کو جو ہے مخطوطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 52 ہے، صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اسے پڑھیے اور پھر اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ غالب کی پیدائش 1797، سر سید کی 1817 اور حالی کی 1837، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 53 ہے، ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں، دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے حالی اردو کے اہم سوانح نگار ہیں اور دلیل ہے کیونکہ انہوں نے حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی جیسی سوانحی کتابیں لکھی ہیں۔ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارا ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے۔ دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات درست ہے، حالی اردو کے ہم سوانح نگار ہیں اور انہوں نے حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی جیسی سوانحی کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی ساتھ ہی ساتھ صحیح ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 54 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں دیا گیا ہے، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا ہے امیر، اور اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا جگر، عہدے سے مدح ناز کے باہر نہ آ سکا حسرت مہانی، عہدے سے مدح ناز کے باہر نہ آ سکا غالب۔ جی دوستو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے۔ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، یہ مصرع جو ہے میر تقی میر کا ہے، ٹھیک ہے، جگر کا نہیں ہے۔ عہدے سے مدح ناز کے باہر نہ آ سکا، یہ مصرع جو ہے غالب کا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نباتات، فلزات، فتوحات اور بخارات جیسے قوافی علامہ اقبال کی کس نظم میں استعمال ہوئے ہیں؟ شعاع امید، لیلن خدا کے حضور میں، فرشتوں کا گیت یا پھر ذوق و شوق؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی لیلن خدا کے حضور میں۔ نباتات، فلزات، فتوحات اور بخارات جیسے قوافی علامہ اقبال کے نظم لیلن خدا کے حضور میں استعمال ہوئے ہیں۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 56 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، ٹھیک ہے۔ پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے اور بی۔ مسعود حسن خان کی اہم تخلیق، مقدمہ تاریخ زبان اردو، اور عبد القادر سروری کی تخلیق، زبان اور علم و زبان، ٹھیک ہے۔ اور اردو کی کہانی کس کی تخلیق ہے؟ تو یاد رکھے گا یہ اردو کی کہانی جو ہے سید احتشام حسین کی ہے، نصیر الدین ہاشمی کی نہیں ہے۔ اردو زبان و لسانیات یہ کس کی تخلیق ہے؟
تو یہ تخلیق جو ہے گوپی چند نارنگ کی ہے، ٹھیک ہے، محی الدین قادری زور کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اردو کی کہانی نصیر الدین ہاشمی کی نہیں ہے، کن کی ہے؟ تو احتشام حسین کی، ٹھیک ہے، احتشام صاحب کی ہے۔ اور اردو لسانیات یہ کن کی ہے؟ تو یاد رکھیے گا گوپی چند نارنگ کی، ٹھیک ہے، گوپی چند نارنگ کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 57 ہے، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ یہ شعر علامہ اقبال کی کس نظم کا ہے؟ لالۂ صحرائی، ساقی نامہ، ذوق و شوق یا پھر شعاع امید؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی ساقی نامہ۔ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ یہ شعر جو ہے علامہ اقبال کے نظم ساقی نامہ سے ماخوذ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 58 ہے، ذیل میں افسانوں اور ان کے کرداروں کے نام درج ہیں، صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجیے۔ فٹافٹ آنسر کریں۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، ٹھیک ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ یا بشن سنگھ، ٹھیک ہے۔ افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ کا کردار جو ہے بشن سنگھ ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کا کردار، ایک سیکنڈ، جی ٹھیک ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو کا کردار اندو ہے۔ مہا لکشمی کا پل، اس افسانے کا کردار جو ہے شانتا بائی ہے۔ اور گلی ڈنڈا کا کردار جو ہے گیا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں افسانوں اور ان کے مصنفین کے نام درج ہیں، صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ دو مزدور یہ سہیل عظیم آبادی کا ہے، ٹھیک ہے، سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے۔ پالی ہل کی ایک رات، یہ قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے افسانے مجموعہ اور روشنی کی رفتار میں شامل ہے۔ قاتل کی ماں، یہ افسانہ منشی پریم چند کا ہے، ٹھیک ہے، ان کے افسانے مجموعہ واردات میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور دو بھیگی آنکھیں جو ہیں اقبال مجید کا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 60 ہے، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کلیم الدین احمد، احتشام حسین، وزیر اغا اور گوپی چند نارنگ، ٹھیک ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا 1983 عیسوی کو، ٹھیک ہے، پٹنہ میں۔ اور احتشام حسین کی پیدائش 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 1972 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی پیدائش کب ہوئی ہے تو وزیر اعلیٰ کی پیدائش جو ہے 1922 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا وزیر اعلیٰ کی پیدائش جو ہے 1922 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور 2010 عیسوی کو جو ہے لاہور میں انتقال ہوئی ہے۔ گوپی چند نارنگ کی پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا 1931 عیسوی کو بلوچستان میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2022 عیسوی کو امریکہ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے اقبال اردو کے عظیم شاعر ہیں، اور دلیل ہے کہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، ٹھیک ہے، دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے۔ یہ بات درست ہے دعویٰ کہ اقبال اردو کے عظیم شاعر ہیں، اور دلیل ہے کہ انہوں نے فارسی میں بھی شاعری کی ہے۔ حالانکہ علامہ اقبال نے جو ہے فارسی میں شاعری کی ہے، لیکن فارسی میں شاعری کرنے کی وجہ سے وہ اردو کے عظیم شاعر نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے دلیل غلط ہو جائے گا، دعویٰ صحیح ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 62 ہے، کشتی مسکینوں جہاں پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔
اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ ایہام، حسن تعلیل، تشبیہ یا پھر لف و نشر مرتب؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی حسن تعلیل. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 63 ہے، درج ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. اے میں دیا گیا ہے سودا اپنے عہد کے اہم قصیدہ نگار نہیں ہیں. بی میں دیا گیا ہے ذوق 19ویں صدی عیسوی کے نہایت بلند پایا قصیدہ نگار ہیں. اور سی میں دیا گیا سودا اور ذوق نے غزلوں کے علاوہ قصائد لکھے. اور ڈی میں دیا گیا ذوق نے بہادر شاہ ظفر کا بہت عمدہ قصیدہ لکھا. جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا. ٹھیک ہے، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. ذوق 19ویں صدی کے نہایت بلند پایا قصیدہ نگار ہیں. ٹھیک ہے، 1789 عیسوی کو جو ہے ان کی پیدائش ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوقی. 1789 عیسوی کو جو ہے دہلی میں پیدا ہوئے اور 1854 عیسوی میں ان کی انتقال ہوئی دہلی میں. ٹھیک ہے، ذوق 19ویں صدی کے نہایت بلند پایا قصیدہ نگار ہیں، یہ درست ہے. ٹھیک ہے، اور ڈی والا ہے جو زمرہ ہے، ذوق نے بہادر شاہ ظفر کا بہت عمدہ قصیدہ لکھا. جی بالکل، یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے، اور اے میں دیا گیا سودا اپنے عہد کے اہم قصیدہ نگار ہیں. ٹھیک ہے، تو جی تو یہ غلط ہوگا. سودا اپنے عہد کے اہم قصیدہ نگار نہیں ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے سودا اپنے عہد کے اہم قصیدہ نگار ہیں. تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا. اور یہاں دیا گیا ہے سی میں سودا اور ذوق نے غزلوں کے علاوہ قصائد لکھے، تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سودا اور جو ہے ذوق نے جو ہے قصائد لکھے ہیں. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 64 ہے، شعر العجم کی کس جلد میں شبلی نعمانی نے شاعری کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث شامل کیے ہیں؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، جلد 4 میں. ٹھیک ہے، شعر العجم کی چوتھی جلد میں شبلی نعمانی نے شاعری کی تعریف اور اس سے متعلق ضروری مباحث شامل کیے ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اردو کی جائے پیدائش کس اپبھرنش سے ہوئی ہے؟ شورسینی، مگدھی، ارد مگدھی یا پھر مہاراشٹری؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی شورسینی اپبھرنش. ٹھیک ہے، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اردو کی پیدائش جو ہے شورسینی اپبھرنش سے ہوئی ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 66 ہے، ڈرامہ آگرہ بازار کی ابتدا نذیر اکبر آبادی کی کس نظم سے شروع ہوتی ہے؟ بنجارہ نامہ، شہر آشوب، آدمی یا پھر دیوالی؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا شہر آشوب. ٹھیک ہے، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ڈرامہ آگرہ بازار کی ابتدا نذیر اکبر آبادی کی نظم شہر آشوب نظم سے شروع ہوتی ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. شاعری میں سادگی، اصلیت اور جوش کا ہونا ضروری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، احتشام حسین یا پھر الطاف حسین حالی؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا یعنی الطاف حسین حالی. یاد رکھیے گا، شاعری میں سادگی، اصلیت اور جوش کا ہونا ضروری ہے، یہ قول جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا تو استعفا مرابع حسرت و یاس، یہ شعر کس کی نظم سے ماخوذ ہے؟ جوش، اکبر، ساحل لدھیانوی یا پھر فیض احمد فیض؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی اکبر الہ آبادی. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ان میں سے کس کا شمار مشہور محقق میں ہوتا ہے؟ آل احمد سرور، کلیم الدین احمد، قاضی عبدالودود، رشید احمد صدیقی؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا قاضی عبدالودود. ٹھیک ہے، قاضی عبدالودود کا شمار جو ہے محقق میں ہوتا ہے. آل احمد سرور، کلیم الدین احمد یہ جو ہے ناقد ہیں، اور رشید احمد صدیقی جو ہے یہ انشائیہ نگار ہیں، مضمون نگار ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف.
مغربی تصور نقد میں کتھارسس کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ افلاطون، ارسطو، ٹی ایس ایلیٹ یا پھر آئی اے ریچرڈس؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی ارسطو، ٹھیک ہے۔ پچھلی دفعہ یہ سوال آ چکا ہے، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ مغربی تصور نقد میں کتھارسس کا نظریہ جو ہے ارسطو نے پیش کیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام کیا ہے؟ ناسخ، میر، درد یا پھر آتش؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا یعنی آتش، ٹھیک ہے۔ دیا شنکر نسیم کے استاد کا نام آتش ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیا شنکر نسیم کی پیدائش وفات کیا ہے؟ تو 1811 عیسوی میں جو ہے لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہے، اور 1845 عیسوی میں جو ہے لکھنؤ ہی میں وفات ہے، ٹھیک ہے۔ 1811 میں پیدائش ہے اور 1845 میں وفات۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں: غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور، رشید احمد صدیقی، خورشید الاسلام یا پھر مالک رام؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا رشید احمد صدیقی، ٹھیک ہے۔ 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں: غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ قول جو ہے رشید احمد صدیقی کا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1896 عیسوی کو جونپور میں ہوئی ہے، اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 73 ہے، امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات تھیں؟ ذوق، مومن، حضرت یا غالب؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، غالب، ٹھیک ہے۔ امراؤ بیگم جو ہیں یہ غالب کی شریک حیات تھیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ داستان زمان اردو کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سہیل بخاری، گراہم بیلی، شوکت سبزواری یا مسعود حسین خان؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا شوکت سبزواری۔ داستان زبان اردو جو ہے یہ شوکت سبزواری کی تخلیق ہے، یاد رکھیے گا، شوکت سبزواری کی اہم تخلیق ہے یہ داستان زبان اردو، ٹھیک ہے۔ شوکت سبزواری کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1905 عیسوی کو جو ہے میرٹھ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1973 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو کراچی میں۔ اور اس کے علاوہ ان کی اہم تصانیف جو ہیں اردو زبان کا ارتقاء اور اردو لسانیات، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں تصانیف اہم ہیں، داستان زبان اردو، ٹھیک ہے، اور اردو زبان کا ارتقاء، اردو زبان کا ارتقاء، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ تو اردو لسانیات، ٹھیک ہے، اردو لسانیات، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں تصانیف اہم ہیں دوستو، داستان زبان اردو، اردو زبان کا ارتقاء اور اردو لسانیات، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 75 ہے، پریم چند نے اپنے کس ناول میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے؟ ہم خرما و ہم ثواب، گوشۂ عافیت، جلوۂ آثار یا پھر گودان؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی گوشۂ عافیت، ٹھیک ہے۔ منشی پریم چند نے اپنے ناول گوشۂ عافیت میں پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے۔ گودان مت لگا دیجیے گا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ گوشۂ عافیت میں منشی پریم چند نے پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا منشی پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اسرار معابد، ٹھیک ہے۔ اسرار معابد جو ہے منشی پریم چند کا پہلا ناول ہے، اور یہ ناول جو ہے ایک ہفتہ وار آواز خلق میں 1903 عیسوی سے قسط وار شائع ہونا شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اسرار معابد جو ہے منشی پریم چند کا پہلا نامکمل ناول ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 76 ہے، راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجوندی کے شوہر کا نام کیا ہے؟ سندر لال، منوہر، منگل، دیپک؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سندر لال، ٹھیک ہے۔ امپورٹنٹ سوال ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھی پوچھا جا چکا ہے، کئی دفعہ یہ پوچھا جا چکا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجونتی میں لاجونتی کے شوہر کا نام جو ہے سندر لال رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے پیدائش وفات کے بارے میں ہم لوگ اوپر بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 77 ہے، صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا؟ جی دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے، ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ یہ کن کا شعر ہے؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، یہ میرے خیال سے یہ مومن کا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں سوری، میں غلط کر رہا ہوں، مومن کا نہیں ہے،
جی یہ ولی دکنی کا ہے. جی ٹھیک ہے، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، ولی دکنی کا یہ شعر ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر، کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ سودا، مصحفی، ذوق یا پھر محسن؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا ذوق. ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. ذہن نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہوں خامے سے تحریر نغمہ جائے سریر، یہ جو ہے ذوق کے قصیدے کا مطلع ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے صحت یابی کے وقت جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق نے یہ قصیدہ لکھا تھا، اور اس میں جو ہیں 3 مطلع ہیں، اور یاد رکھیے گا 100 اشعار ہیں. 3 مطلع اور 100 اشعار ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کا قصیدہ جو ہے داخل نصاب ہے میرے آبلۂ دل کے تماشا گور ہے، جس میں 2 مطلع ہیں اور 72 اشعار ہیں. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں کس نے مثنوی نہیں لکھی ہے؟ درد، سودا، میر حسن یا پھر میر؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا درد. ٹھیک ہے، ذیل نے مثنوی نہیں لکھے ہیں. خواجہ میر درد کی پیدائش جو ہے 1721 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات جو ہے 1785 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور خواجہ میر درد کو جو ہے تصوف کے شاعر کہا جاتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجات. بانگ درا 1924، بال جبریل 1935. ٹھیک ہے، اور ضرب کلیم 1936 اور ارمغان حجات 1938، آدھا اردو اور آدھا فارسی میں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے. جی دوستو تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سی. ٹھیک ہے، آبرو پہلے ہوں گے میر، ناسخ اور غالب. آبرو کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1683 عیسوی کو. ٹھیک ہے، کہاں ہوئی ہے؟ تو گولیار میں، اور وفات 1733 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں. ٹھیک ہے، ان کا اصل نام نجم الدین تھا. ٹھیک ہے، اور عرف شاہ مبارک اور تخلص آبرو کرتے تھے. میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا میر کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو یاد رکھیے گا آگرہ میں، اور وفات جو ہے 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے. ان کا اصل نام محمد تقی تھا اور تخلص میر کرتے تھے. ناسک کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو ناسک کی پیدائش جو ہے 1772 عیسوی کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا 1772 عیسوی کو ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے؟ تو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1838 عیسوی کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کہاں ہوئی ہے؟ تو لکھنؤ میں ہوئی ہے. ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو شیخ امام بخش تھا، اور تخلص کیا کرتے تھے؟ ناسخ. اور غالب کی پیدائش وفات تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا 1797 میں آگرہ میں ان کی پیدائش، اور 1869 میں دہلی میں ان کا انتقال ہے. ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال ہے دیوانی غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ حالی، نیاز فتح پوری، مالک رام یا پھر عبد الرحمن بجنوری؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی عبد الرحمن بجنوری. ٹھیک ہے، عبد الرحمن بجنوری نے دیوان غالب کو الہامی کتاب کہا ہے. ٹھیک ہے، دیوان غالب کو الہامی کتاب جو ہے عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ یہاں آپ نے بتانا ہے ان میں سے کون سی کتاب آزاد کی نہیں ہے. جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دربار دربار. ٹھیک ہے، دربار دربار یہ محمد حسین آزاد کی کتاب نہیں ہے، بلکہ صدیق جائسی کی ہے. کس کی ہے؟ تو صدیق جائسی. ٹھیک ہے، اور محمد حسین آزاد کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو 1830 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ان کی پیدائش ہے، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں. اور آپ مجھے بتائیں کہ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ جی دوستو محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب جو ہے 1887 عیسوی میں ملا تھا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 84 ہے یہ طرز خاص میری دولت تھی سو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے میں رہنے والا لوٹ گیا. غالب نے اپنے خط میں یہ بات کس کے لیے کہی ہے؟
सरफराज हुसैन, मीर मेहदी मजरूह, मीर नसीरुद्दीन या फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा हमारा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 85 है, गुज़श्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? रजब अली बेग सरूर, तेज बहादुर सपर, अब्दुल हलीम शरर या फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली। जी, तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा हमारा अब्दुल हलीम शरर। ठीक है, गुज़श्ता लखनऊ जो है ये अब्दुल हलीम शरर की तसनीफ़ है। ठीक है, अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब हुई है? तो 1860 ईस्वी को। कहाँ हुई है दोस्तों? तो लखनऊ में। ठीक है, और वफ़ात जो है इनकी 1926 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? हबीबुर्रहमान खान शिरवानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली या फिर सर सैयद। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा, ठीक है, अल्लामा शिबली नुअमानी। ठीक है, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर ये किन के मज़ामीन हैं? तो अल्लामा शिबली नुअमानी के हैं। ठीक है, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर अल्लामा शिबली नुअमानी की तसनीफ़ है। शिबली की पैदाइश के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1857 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई है और वफ़ात 1914 ईस्वी को आज़मगढ़ी में हुई है। अच्छा, आप मुझे बताएं शिबली नुअमानी को जो है शमसुल उलमा खिताब कब मिला था? तो जी, शिबली नुअमानी को जो है शमसुल उलमा खिताब जो है 1894 ईस्वी को मिला था। और ये भी याद रखिएगा, दारुल मुसन्निफीन जो है 1914 ईस्वी में शिबली नुअमानी ने जो है कायम की थी। ठीक है, और 1884 ईस्वी में नज़्म सुबही उम्मीद जो है इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हयात जावेद किसकी सवानी हयात है? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि जो है हयात जावेद को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कब लिखी है। अगला सवाल है, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, यह शेर किसका है? फैज़, जोश, मजाज या फिर मखदूम। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा मखदूम मोहिउद्दीन। ठीक है, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, यह शेर जो है मखदूम मोहिउद्दीन का है। मखदूम मोहिउद्दीन के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1908 ईस्वी को जो है कहाँ हुई है? तो दक्कन में। और वफ़ात कब हुई दोस्तों? तो 1969 ईस्वी को दिल्ली में। और मदफन जो है हैदराबाद में ही हुई है। इनका असल नाम क्या है? तो असल नाम इनका अबू सईद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन खिज़री। ठीक है, और मखदूम मोहिउद्दीन को इश्तराकियत का इमाम भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इश्तराकियत का इमाम किसे कहा जाता है? तो मखदूम मोहिउद्दीन को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 89 है, नज़्म साक़ी नामा इक़बाल के किस मजमुआ कलाम में शामिल है? बांगे दरा, बाले जिब्रैल, प्याम मशरिक़ या ज़र्ब कलीम। जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा बाले जिब्रैल। ठीक है, साक़ी नामा जो है इक़बाल के मजमुआ जो है कलाम बाले जिब्रैल में शामिल है। अच्छा, शुआए उम्मीद जो है ये नज़्म जो है अल्लामा इक़बाल के मजमुआ कलाम ज़र्ब कलीम में शामिल है। और इसके अलावा दाखिल निसाब इनकी जितनी मजमुआ कलाम है वो बाले जिब्रैल में शामिल हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तागान कौन सा ज़ुमरा सही है? अब यहाँ बताना है आपको कि कौन सा ज़ुमरा सही है जो जिन्हें ज्ञानपीठ इनाम मिला है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा, फिराक गोरखपुरी, सरदार जाफरी और शहरियार। ठीक है, याद रखिएगा। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? तो नोट कर सकते हैं 1969 ईस्वी को जो है उनके शेरी मजमुआ जो है गुल नंग पापा मिला था। ठीक है, और अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ इनाम कब मिला था? तो लिख लीजिएगा 1994 ईस्वी को मिला था। ठीक है, और अली सरदार जाफरी को उनके शेरी मजमुआ नई दुनिया को सलाम पर मिला था। ठीक है, और शहरियार को ज्ञानपीठ इनाम कब मिला था? तो ये भी नोट कर लीजिएगा 2008 ईस्वी में मिला था। ठीक है, शहरियार को ज्ञानपीठ अवार्ड जो है उनकी शेरी मजमुआ नींद की कर्चे पर मिला था। और एक शोरा और हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, नावल निगार हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर। ठीक है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 1989 ईस्वी में मिला था। याद रखिएगा, क़ुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड 1989 ईस्वी में मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल नंबर 91 है, माहिर लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी 5। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को 5 किस्मों में तकसीम किया है। ठीक है, कौन कौन है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्री है, शोरसिनी है, मगधी है, अर्ध मगधी है और पिशाची है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 92 है, तमसीली दास्तान से क्या मुराद है? इसमें से बताना है कि तमसीली दास्तान से क्या मुराद है। जिसमें हकीकी किरदार होते हैं, ऐसी कहानी जिसमें बेजान व बेअक्ल चीज़ों को रूह व अक्ल का जमा पहना जाता है, या जिसमें सिर्फ जिनों की कहानी हो, या फिर जिसमें किस्सा दर किस्सा की तकनीक हो। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा। ऐसी कहानी जिसमें बेजान व बेअक्ल चीज़ों को रूह व अक्ल का जमा पहनाया जाता है, उसे तमसीली दास्तान कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 93 है, इकरार में थी जो बेहयाई, शर्माई, लजाई, मुस्कुराई, यह किस मसनवी का शेर है? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, गुलशन इश्क या फिर ज़ोहरे इश्क? जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी गुलजार नसीम। इकरार में थी जो बेहयाई, शर्माई, लजाई, मुस्कुराई, यह शेर जो है मसनवी गुलजार नसीम का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 94 है, ज़मीन नूर की, आसमान नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, यह शेर किस मसनवी से अख़ज़ किया गया? अच्छा, जो है ना आजकल जो है मसनवी से जो है ना आजकल बहुत शेर पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसे जो है बिल्कुल स्किप नहीं करना, इसे जो है आप लोग हमेशा नज़र जो है रखें, और सरसरी नज़र जो है ज़रूर एक सरसरी नज़र से देख लें। ठीक है, इससे जो है आपको याद रहेगा। ज़मीन नूर की, आसमान नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का, यह शेर किस मसनवी से अख़ज़ किया गया है? जी, तो याद रखिएगा, यह शेर जो है मसनवी सहरुल बयान से अख़ज़ किया गया है। ज़मीन नूर की, आसमान नूर का, जिधर देखो उधर समा नूर का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में कौन सी चीज़ें शिबली के तनक़ीदी नज़रिए से मुताल्लिक़ नहीं हैं? तशबीह और इस्तिआरा, तख़य्युल और महक़ात, एहसास व इदराक, अक़्ल व शऊर? जी, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा अक़्ल व शऊर। ठीक है, अक़्ल व शऊर जो है शिबली के तनक़ीदी नज़रिए से मुताल्लिक़ नहीं है अक़्ल व शऊर, बल्कि तशबीह व इस्तिआरा है, तख़य्युल और महक़ात है, एहसास व इदराक है। ठीक है, अक़्ल व शऊर नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 96 है, मिर्ज़ा साहब मैंने वह तहरीर ईजाद की है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। मिर्ज़ा साहब से यहाँ कौन मुराद है? मिर्ज़ा तुफ्ता, मिर्ज़ा अली मेहर, मिर्ज़ा कादिर बख्श या मिर्ज़ा यूसुफ़? जी साथियों, तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा अली मेहर। ठीक है, मिर्ज़ा साहब मैंने वह तहरीर ईजाद की है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। मिर्ज़ा साहब से यहाँ मुराद जो है मिर्ज़ा अली मेहर हैं, याद रखिएगा। मिर्ज़ा साहब मैंने वह तहरीर ईजाद की है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। मिर्ज़ा साहब से मुराद कौन है? तो मिर्ज़ा अली मेहर हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 97 है, गालिब की अज़मत का राज ये है कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया, ये किसका कौल है? मीर तक़ी मीर, आले मसरूर, अब्दुर्रहमान बिजनौरी या फिर सैयद एहतशाम हुसैन? जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा यानी आले मसरूर। गालिब की अज़मत का राज ये है कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया, ये कौल जो है आले मसरूर का है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कौल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 98 है, उर्दू की आखिरी किताब किसकी किताब है? रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, अहमद जमाल पाशा या फिर कन्हैया लाल कपूर? जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा पतरस बुखारी। ठीक है, उर्दू की आखिरी किताब ये किसकी है? तो याद रखिएगा, पतरस बुखारी की किताब है। ठीक है, और पतरस बुखारी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1898 ईस्वी को हुई है और वफ़ात जो है 1958 ईस्वी को हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 99 है, गाता रहे बंजारा किसका मजमुआ कलाम है? फ़िराक, सरदार जाफ़री, सागर सिद्दीकी या फिर साहिर लुधियानवी? जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा साहिर लुधियानवी। ठीक है, याद रखिएगा, गाता रहे बंजारा ये जो है मजमुआ कलाम जो है साहिर लुधियानवी का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। दर्ज झेल में से पद्म भूषण किसे नहीं मिला? जिगर, मखदूम, फ़िराक गोरखपुरी, जोश मलिहा बादी? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा हमारा मखदूम मोहिउद्दीन। ठीक है, मखदूम मोहिउद्दीन को पद्म भूषण का खिताब नहीं मिला। इसके अलावा जिगर मुरादाबादी को मिला है, फ़िराक गोरखपुरी को मिला है, जोश मलिहा बादी को मिला है, मखदूम मोहिउद्दीन को नहीं मिला है। ठीक है,
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.